چین کی معاشی طاقت نے جغرافیائی سیاست میں اس کا پلڑا بھاری کر دیا ہے اور چینی رہنما زی جن پنگ بیجنگ کی سربراہی میں چین کا واضح ہدف امریکہ کی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کی جگہ لے لینا ہے اور عالمی نظام یا ورلڈ آرڈر کو نئی شکل دینا ہے۔ 3 اشرے قبل امریکہ نے اس امید کے ساتھ چین کو عالمی تجارتی تنظیم میں شامل کروانے میں مدد کی تھی کہ چین کی تجارت میں اضافہ وہاں جمہوریت کے پھنپنے کا باعث بن سکے گا۔ ہم نے سوچا کہ جب چین کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوگا تو آزاد تجارت کے ساتھ کمیونسٹ حکومت کی عدم مطابقت بنیادی طور پر ان کے طرز عمل میں تبدیلی کا سبب بنے گی۔ ریٹائرڈ جنرل جیمز جونز کے مطابق یہ توقع نہ صرف بے فائدہ ثابت ہوئی بلکہ اس سے غیر متوقع نتائج بھی پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین نے چوری چکاری اور امریکی اور مغربی سلامتی کو نقصان پہنچا کر ترقی کی منازل طے کی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سائبر سپیس میں املاک دانش یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹیز کی چوری کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ چین خود کو نرم مزاج ملک کے طور پر پیش کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اس کے کام نیک نیتی پر مبنی ہیں، لیکن ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ نیٹو کے سابق سپریم کمانڈر جنرل ویسلی کلارک کا کہنا ہے کہ چین کا مقصد امریکہ کے طویل مدتی حفاظتی اتحادوں کو کمزور کرنا بھی ہے۔ ابھی چین اور اس کے صدر اپنے ہی پڑوس بحر الکاہل کے خطے اور اس سے بھی زیادہ تائیوان پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بحر الکاہل کے خطے میں آج جو مسئلہ میں سب سے زیادہ سنتا ہوں وہ تائیوان کا ہے، کیونکہ ایک معاہدے کے تحت امریکہ تائیوان کو تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے سے دستبردار ہو گیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تائیوان کا مسئلہ زور زبردستی سے حل نہیں کیا جائے گا، لیکن مسٹر جی نے اس معاہدے کا پاس نہیں کیا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں آپ کو ایک حادثاتی کشیدگی نظر آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہم وہاں بحری جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کو بین الاقوامی قانون کے مطابق قائم رکھنے کے لیے واضح طور پر سنجیدہ ہیں۔ چین کا اصرار ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں امریکہ جارحیت پسند ہے اور تائیوان کے ساتھ اس کے تعلقات ایک داخلی مسئلہ ہے جس میں واشنگٹن کو کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن واشنگٹن اور چین کے مابین بڑھتا ہوا تناؤ اور تائیوان کے معاملے پر توجہ کے بارے میں نیٹو کے سابق کمانڈر کہتے ہیں کہ صورتحال ویسی ہی غیر متوقع ہے جیسے کہ سرد جنگ کے دور میں تھی۔ سوویت یونین جانتا تھا کہ اگر وہ جرمنی کے درمیان سرحد عبور کرتے ہیں تو وہاں لڑائی ہوگی، لیکن اس وقت ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کب یہ معاملہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی جانب بڑھے گا۔ آج ہم فضا، زمین، خلا، سمندر اور سائبر سپیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ بہت خطرناک ہے۔ میری ایلس کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔